السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس بائی میشا خان. ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ. جی تو حاضر ہے ہجر جانا کے ایپیسوڈ 19. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئے. اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ ڈیلی کی ایپیسوڈز آپ کو ملتی رہیں. چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہجر جانا، تحریر امیشا خان، ایپیسوڈ 19. حمدان خان سیڑھیوں پر کھڑا بھرپور انداز میں اپنے دانتوں کی نمائش کر رہا تھا. دفع ہو جو یہاں سے حمدان خان، ورنہ مرو گے میرے ہاتھوں سے. زعیم خان نے دانت پیس کر کہا تھا. اسے اس وقت حمدان خان پر بہت غصہ آ رہا تھا. اس کا دل کر رہا تھا آج سچ میں حمدان خان کا قصہ ختم کر ہی دے. یار لالا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کو یہ سب روم میں کرنا چاہیے تھا نا. اب میں اگر دن کے اجالے میں لاؤنج میں ایسی حرکتیں دیکھوں گا تو میرے منہ سے استغفر اللہ تو نکلے گا نا. حمدان خان نے مصنوعی معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپا کر کہا تھا. اس کی بات سن کر زعیم خان نے ٹیبل پر پڑا واس اٹھا کر اس کی طرف پھینکا تھا، جسے حمدان خان پھرتی سے کیچ کر گیا. زعیم خان کے سرخ چہرے کو دیکھ کر اس کا بلند قہقہا حویلی میں گونجا تھا. ہائے اللہ، اگر یہ مجھے لگ جاتا تو؟ حمدان خان نے ڈرامیٹک انداز میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر واز کو دیکھ کر کہا تھا. تو اس دنیا سے ایک بغیرت کم ہو جاتا. زعیم خان نے جلے بھنے انداز میں کہا تھا. نہ کرے لالا، اگر میں مر گیا تو اس حویلی کی رونق بھی مر جائے گی. چاروں طرف سناٹا چھا جائے گا. آفٹر آل حمدان خان ہی تو خان حویلی کی رونق ہے. حمدان خان نے اپنے کالر کو جھاڑ کر اترا کر کہا تھا. لعنت ہے ایسی رونق پر. زعیم خان نے باقاعدہ اپنا ہاتھ کھول کر حمدان کو اپنی لعنتوں سے نوازا تھا، جس کا حمدان خان برا منائے بغیر ڈھیٹوں کی طرح پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز میں ہنسنے لگا. ہاں ہاں، تو آپ لوگوں سے کس نے کہا ہے مجھے کنوارا رکھ کر خود رومانس کرتے پھریں؟ اب معصوم کے ساتھ ظلم کریں گے تو یہ تو بھگتنا پڑے گا نا. حمدان خان نے کندھے اچکا کر لاپرواہ انداز میں کہا تھا. زعیم خان اسے جواب دینے کی بجائے پیر پٹکتا حویلی کے داخلی دروازے کی طرف بڑھا تھا. اسے پورا یقین تھا کہ روحا اب اسے منہ بھی نہیں لگائے گی، اس لیے ڈیرے پر جانے کی غرض سے وہ پورچ کی طرف جا رہا تھا. کہاں جا رہے ہیں؟ زعیم خان کو باہر جاتے دیکھ حمدان خان نے بلند آواز میں پوچھا تھا. جہنم میں جا رہا ہوں، چلو گے ساتھ؟ زعیم خان نے بھڑکتے پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا تھا. نہیں، ایسی جگہ پر مجھ جیسے معصوم لوگوں کو انٹری نہیں ملتی، لہٰذا آپ اکیلے ہی جائیں. حمدان خان نے کندھے اچکا کر دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، جس پر زعیم خان ایک دفعہ دوبارہ اپنا ہاتھ کھول کر اسے لعنت دیتا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا. حمدان خان خوبصورتی سے ہنستا اس کے پیچھے حویلی کے پورچ تک آیا تھا. تم کہاں دفع ہو رہے ہو؟ زعیم خان نے حمدان خان کو اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے دیکھ پوچھا تھا. میں جہاد پر جا رہا ہوں. حمدان خان نے ڈرائیونگ سیٹ کے دروازے پر کوہنی ٹکا کر سنجیدگی سے کہا تھا. اپنے اس منحوس بوتھے سے سیدھی طرح پھوٹو. کہاں دفع ہو رہے ہو؟ زعیم خان نے، جو کہ پہلے سے ہی بھرا پڑا تھا، اس کی پہیلیاں بھجوانے پر دانت پیس کر کہا تھا. زاویان لالا کے فارم ہاؤس جا رہا ہوں. مورے صبیحہ بیگم انہیں بہت یاد کر رہی ہیں. وہ کل بھی بہت اداس تھی، اس لیے میں نے سوچا میں ہی لالا کو لے آتا ہوں، کیونکہ وہ خود تو نافرمان بیٹے بنے اپنی ماں کو بھول چکے ہیں.
حمدان خان نے زعیم خان کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ اگر تم یہی بات زاویان لالا کے سامنے کہو گے تو یقیناً اس جہاد میں شہادت پاؤ گے۔ زعیم خان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے استہزائیہ انداز میں کہا تھا۔ آپ مجھے شہادت چترول سے ڈرا کر یہ نئے کام کرنے سے نہیں روک سکتے۔ حمدان خان نے دوبارہ اوور ایکٹنگ کی حد کرتے ہاتھ اٹھا کر اٹل لہجے میں کہا تھا۔ جب زاویان لالا سے پھٹکے کھا کر واپس آ جاؤ تو مجھے بتانا، میں تمہارے زخموں پر مرہم رکھ دوں گا۔ زعیم خان نے اس کی طرف سائیڈ مسکراہٹ اچھال کر اپنی آنکھوں پر سن گلاسز پہن کر گاڑھی